آخر انجینئر محمد علی مرزا پھنس گئے۔ انجینئر کی نفرت، تعصب اور فرقہ واریت کی ساری عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ دیوبند کے بڑے اشرف علی اور بریلوی چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ دو ایسی چیزیں چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پکڑا ہے کہ الحمدللہ ان کی صدیوں کی امپائر اکھاڑ کے رکھتی ہیں۔ اور انجینئر صاحب کے اندھے مقلدین اسی کو سچ مانے بیٹھے ہیں، جبکہ اس بات کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی چیلنج انجینئر صاحب نے کیسر احمد راجہ صاحب کو کر دیا۔ مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے۔ جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ ان کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن اس بار انجینئر صاحب بری طرح پھنس گئے، کیونکہ جیسے کیسر احمد راجہ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب کے علمی کتابی ہونے کا پردہ چاک کیا، ایسے ہی اس چیلنج کی دھجیاں ادھیڑ کر رکھ دیں۔ ایک ایسے صاحب جن کو فرقہ بابا فرقہ اس سے باہر دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو میں خود کو ان تک محدود نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن چونکہ اس دفعہ انہوں نے ختم نبوت کو بنیاد بنا کے میرے ایمان پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین، ہاں سیدھی سی بات ہے۔ اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے، پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر، چشتی رسول اللہ کفر اور ساری بات، تو پھر ابہام میں نہ جائیں، ایک ویڈیو بنائیں، لمبی چوڑی بات نہ کریں، اس میں مختصر سی بات کریں، کیٹاگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مولوی الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا، تقی عثمانی صاحب، اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں، ان سب کا نام لے کے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بس یہ ایک کام کر دیں۔ اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، انجینئر محمد علی مرزا، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو، پھر چھپ کے نہیں، اپنے انٹرویوز میں نہیں، پھر لائیو۔ مجھے کہیں تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں، وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے۔ آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں، میرے چینل پہ آ جائیں، کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بندہ ہے، میں وہاں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے، ان کو چندے دینا بھی جائز ہے؟ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع۔ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہمارے محلے کی مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ اتنا سخت دیوبندی مفتی تھا، میں نے ان کو کہا نماز ادھر ہی پڑھنی ہے، چندے بھی اسی مولوی کو دو۔ اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد، کیونکہ آپ کا کلیم ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر یہ بڑی کلیئر بات ہے، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے نا کسی کو نماز پڑھیں، تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا کلیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ایک ویڈیو بنائیں، میں پھر لائیو آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ان کو آپ پیسے بھی دیا کریں، ان کی مسجدوں میں بھی جایا کریں، اور پھر مسجدیں ہی کیوں ان کی؟ پھر قادیانی کی تو مسجد نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک عبادت خانہ ہوگا نا، ان کے پھر عبادت خانوں کو آپ مسجد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور اگر آپ یہ چیز نہیں کہتے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کا تو یہ ویو ہے، میں نے تو فرقہ بابا پہ اپنا کیریئر بلڈ نہیں کیا، میں تو اور محاذ کا سپاہی ہوں، آپ نے تو کیریئر بلڈ کیا انہی چیزوں پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو اسپیسیفک سمجھ ہے کہ ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، یہ واقعی ختم نبوت کے یہ اس پہ ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، جو کہ آپ کا کلیم ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے؟ پھر کس بیس پہ آپ کہتے ہیں؟ دو ہی آپشن ہے نا، کہ اگر کہتے ہیں آپ کے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو ایک دفعہ ویڈیو میں کھل کے کہیں، پھر میرے منہ سے کہلوائیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، سوال پوچھوں گا، اور اس میں پھر جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ساتھ بھی میں لے لوں گا،
کہ آئیے ذرا بات کریں کہ واقعی وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان جب دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، جس کو کہا گیا ہے وہ کافر، اگر وہ کافر نہیں تو پھر کہنے والا کافر۔ آپ میں اتنا تکبر ہے کہ آپ کو صرف میں نے سوشلزم کی باتوں پہ میں نے آپ کو منع کیا اور سیکولرزم کی باتوں پہ منع کیا، آپ ان کی مشترکہ ڈارلنگ ہیں، اور آپ نے اتنی بات اپنی ذات پہ لے لی ہے کہ آپ نے میرے ختم نبوت کے ایمان پہ آپ نے مجھے چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اگر پتہ ہوتا نا اس آدمی کو، وہ اب میرے دل میں اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر اسے پتہ ہوتا ہمارے باپ نے ختم نبوت ہماری گھٹی میں ڈالی ہوئی ہے، محبت جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں اتنی اکڑ ہے اس آدمی میں کہ میں اصولی طور پہ سے کہہ رہا ہوں تو یہ لوگوں کے ختم نبوت پہ ایمان چیلنج کر رہے ہیں۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، بنائے ایک ویڈیو یہ آدمی، اس میں کیٹیگوریکلی نام لے کے کہے کہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لیے کہ ختم نبوت کو یہ نہیں مانتے، انہوں نے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں، پھر میں پوچھوں گا کہ ان کے پیچھے نمازیں کیسے جائز ہیں، پھر میں پوچھوں گا ان کو ڈونیشنز کیسے جائز ہیں، اور اگر یہ بات نہیں کہتا تو پھر مجھے بتائے کہ جن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دائرہ کہ ان ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ان کو پھر کیوں نہیں کہتا یہ، اور پھر میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہتا ہے، اور یہ باتیں ساری لائیو ہوں گی۔ ایک میری ڈیمانڈ ہے، ایک دفعہ ویڈیو میں نام لے کے یہ کہہ دے کہ یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ گستاخی ہے جو اس آدمی نے کر دی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ میں نے کہا کہ میری شان میں گستاخی ہو گئی ہے، یہ ایمان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے ہر وہ آدمی جس نے خود کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقف کیا ہوا ہے۔ ہم گناہ گار آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم باغی نہیں ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں۔ جب اتنا بڑا یہ بولے گا تو پھر اس کا یہی جواب ہے کہ نہ میں تمہیں اس جہاں میں معاف کروں گا، نہ میں تمہیں اگلے جہاں میں معاف کروں گا۔ اب کہو کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی اور لائیو ہوں گی۔ That's all I have to say۔ 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور غیر مبہم بات ہے کہ انجینئر صاحب جس بات کو بنیاد بنا کر نفرتوں اور فرقہ واریت کے بیج بو رہے ہیں، پہلے خود اس کے متعلق اپنا عقیدہ واضح کریں۔ اگر انجینئر صاحب اسے کفر مانتے ہیں تو کھلم کھلا کہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ کفر کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے اور انہیں چندے دینا کیسے جائز ہے، اور اگر کفر نہیں تو پھر لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں، اور مسلسل اشرف علی اور چشتی رسول اللہ کا راب کیوں الاپ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے۔